ساتواں حصہ، سبق نمبر 6، زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ کا بیان۔ عشر کسے کہتے ہیں؟ عشری زمین سے ایسی چیز پیدا ہوئی جس کی زراعت سے مقصود زمین سے منافع حاصل کرنا ہے، تو اس پیداوار کی زکوٰۃ فرض ہے، اور اس زکوٰۃ کا نام عشر ہے، یعنی 10واں حصہ، کہ اکثر صورتوں میں 10واں حصہ فرض ہے، اگرچہ بعض صورتوں میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ لیا جائے گا۔ عشری زمین کون سی ہوتی ہے؟ زمین کے عشری ہونے کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلا مسلمانوں نے فتح کیا اور زمین مجاہدوں پر تقسیم ہو گئی، یا وہاں کے لوگ خود بخود مسلمان ہو گئے، جنگ کی نوبت نہ آئی، یا اس کھیت کو عشری پانی سے سیراب کیا۔ ہند و پاکستان میں مسلمانوں کی زمینیں عموماً ایسی ہی ہیں کہ ان پر عشر واجب ہے یا نصف عشر۔ عشر و نصف عشر کہاں واجب ہوتا ہے؟ جو کھیت بارش یا نہر نالے کے پاس سے سیراب کیا جائے، اس میں عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہے، اور جس کی آب پاشی چر سے یا ڈول سے ہو، اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے، اور پانی خرید کر آب پاشی ہو، یعنی وہ پانی کسی کی ملک ہے، اس سے خرید کر آب پاشی کی جب بھی نصف عشر واجب ہے۔ غلے، میوے اور ترکاریوں میں عشر ہے یا نہیں؟ ہر قسم کے غلے مثلا گیہوں، جو، جوار، باجرہ، دھان، اور ہر قسم کے میوے مثلا اخروٹ، بادام، اور ہر قسم کی ترکاریاں مثلا خربوزہ، تربوز، ککڑی، بینگن، سب میں عشر واجب ہے، تھوڑا پیدا ہو یا زیادہ۔ پیداوار سے زراعت کے مصارف مجرا ہو گئے یا نہیں؟ جس چیز میں عشر یا نصف عشر واجب ہوں، ان میں کل پیداوار کا عشر لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مصارف زراعت یعنی ہل، بیل، حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والے کی اجرت یا بیج وغیرہ نکال کر باقی کا عشر یا نصف عشر دیا جائے۔ عشری پانی کون سا پانی ہے؟ آسمان یعنی بارش کا پانی عشری زمین میں، کنویں یا چشمے اور دریا کا پانی عشری پانی ہے، اس سے حاصل ہونے والی پیداوار میں عشر ہے۔ عشر مسلمانوں پر ہے یا غیر مسلمان پر بھی؟ عشر صرف مسلمانوں سے لیا جائے گا، ہاں اگر مسلمان نے ذمی یعنی اسلامی ملک کے وفادار سے خراجی زمین خریدی تو یہ خراجی ہی رہے گی، اس مسلمان سے اس زمین کا عشر نہ لیں گے بلکہ خراج لیا جائے گا۔ خراج زمین کون سی زمین کو کہتے ہیں؟ خراجی زمین ہونے کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلا مسلمانوں نے فتح کر کے وہیں والوں کو احسان کے طور پر واپس کر دی، یا دوسرے غیر مسلمانوں کو دے دی، یا وہ ملک جو صلح کے طور پر فتح ہوا اور وہاں کے باشندوں نے اسلام قبول نہ کیا، یا ذمی نے مسلمان کے عشری زمین خرید لی، یا خراجی زمین مسلمان نے خرید لی، یا اسے خراجی پانی سے سیراب کیا، تو ان تمام صورتوں میں وہ زمین خراجی کہلاتی ہے۔ خراجی پانی کون سا کہلاتا ہے؟ مسلمانوں کی آمد سے پہلے غیر مسلمانوں نے جو نہر کھودی، اس کا پانی خراجی، یا کافروں نے کنواں کھودا تھا اور اب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا یا خراجی زمین میں کھودا گیا، وہ بھی خراجی ہے۔ ایسے پانی سے سیراب ہونے والی زمین میں جو پیداوار ہوگی، اس میں عشر نہیں بلکہ خراج واجب ہوگا، خواہ پیداوار کا کوئی حصہ آدھا، تہائی، چوتھائی وغیرہ مقرر کر دیا جائے یا ایک مقدار لازم کر دی جائے۔ نابالغ اور مجنون پر عشر ہے یا نہیں؟ عشر واجب ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔ مجنون اور نابالغ کی زمین میں جو کچھ پیدا ہوا، اس میں بھی عشر واجب ہے۔ زکوٰۃ کی طرح عشر بھی سال تمام پر واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ عشر میں سال گزرنا شرط ہے۔ سال میں چند بار ایک کھیت میں زراعت ہوئی تو ہر بار عشر واجب ہے۔ عشر کا کوئی نصاب ہے یا نہیں؟ عشر میں نصاب بھی شرط نہیں، ایک سا سیر بھی پیداوار ہو تو عشر واجب ہے، اور یہ بھی شرط نہیں کہ وہ چیز باقی رہنے والی ہو، اور یہ بھی شرط نہیں کہ کاشتکار زمین کا مالک ہو۔ وقفی زمین جو کسی کی ملک نہیں ہوتی، اس میں جو زراعت ہوئی تو اس میں بھی عشر واجب ہے۔ عشر ادا کرنے سے پیشتر آدمی مر جائے تو عشر کس پر رہے؟ عشر کھیت کی پیداوار پر ہوتا ہے، تو جس پر عشر واجب ہوا اس کا انتقال ہو گیا اور پیداوار موجود ہے تو اس پر عشر لیا جائے گا۔
پیداوار اگر کسی وجہ سے ماری جائے تو عشر و خراج ہے یا نہیں؟ کھیت بویا مگر پیداوار ماری گئی، مثلا کھیتی ڈوب گئی یا جل گئی یا ٹیٹری کھا گئی یا پالے اور لو سے جاتی رہی تو عشر و خراج دونوں ساقط ہیں، جبکہ کل جاتی رہی۔ اور اگر کچھ باقی ہے تو اس باقی کا عشر لیں گے۔ ہاں اگر چوپائے کھا گئے تو ساقط نہیں۔ یوں ہی اگر توڑنے یا کاٹنے سے پہلے ہلاک ہوئی تو عشر نہیں، ورنہ عشر دینا آئے گا۔ زراعت بیچ ڈالی تو عشر کس پر ہے؟ تیار ہونے سے پیشتر زراعت بیچ ڈالی تو عشر مشتری یعنی خریدار پر ہے، اور بیچنے کے وقت زراعت تیار تھی تو عشر بائع یعنی فروخت کنندہ پر ہے۔ اور اگر زمین وہ زراعت دونوں یا صرف زمین بیچی اور اس صورت میں سال پورا ہونے میں اتنا زمانہ باقی ہے کہ زراعت ہو سکے تو خراج مشتری پر ہے، ورنہ بائع پر۔ عشر و خراج کی آمدنی کے مصارف کیا ہے؟ عشر و نصف عشر کے مصارف وہی ہیں جو مصارف زکوٰۃ ہیں اور جن کا بیان آگے آتا ہے۔ البتہ خراج کا مصرف صرف لشکر اسلام نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی مصلحتوں اور ان کی ضرورتوں میں صرف کیا جاتا ہے، جن میں مسجدوں کی تعمیر، ان کے دوسرے اخراجات، امام مؤذن کا وظیفہ، مدرسین علم دین کی تنخواہیں، علم دین کی تحصیل میں مشغول رہنے والے طلباء کی خبر گیری، علماء اہل سنت اور عالیان دین متین کی خدمت میں جو وعظ کہتے ہیں اور علم دین کی تعلیم کرتے اور فتوے کے کام میں مشغول رہتے ہیں، اور پل سرائے وغیرہ بنانے کے کام میں بھی صرف کیا جا سکتا ہے۔